الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والا اور اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے والا، دونوں کا اللہ رب العزت نے ایک بنیادی تقابل ہم سب کے سامنے رکھا ہے کہ جو اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتی، اس کا مطمع نظر آخرت ہوتی ہے. وہ اپنے سارے مفادات دنیاوی چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور جو جس کا مطمع نظر یہ دنیا ہے، جس نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور اس دنیا کے اندر روپے پیسہ درہم دینار اور یہ اقتدار اختیار انہی چیزوں کی ہوس ہے اس کے اندر، تو اس کے نزدیک پھر آخرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آخرت کا انکار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جو آخرت کو مطمع نظر بنائے گا، تمام دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، آخرت پر ایمان رکھے، پھر اس کے مطابق وہ کوشش آخرت اکٹھا کر رہا ہے، دن رات اسی کام پہ لگا ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کی آخرت بہتر کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال جو ہے اس کے اندر اضافہ اور اس کے اندر حسن اور نکھار پیدا ہوتے ہیں. اور جس بندے کی نیت یہ دنیاوی مفادات ہی اس کا مطمع نظر ہو تو پھر اللہ رب العزت اس میں سے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. سارا کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو یہ، لیکن آخرت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یوں بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو دنیا جس کو مرضی عطا کر دے. یہ دنیا کی دولت دیندار کو بھی مل سکتی ہے، دنیا دار کو بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ دین کی دولت جو ہے اور آخرت کا یعنی کہ جس کو مفاد حاصل ہوگا وہ اسی کو ہوگا جس کو اللہ پسند فرمائے گا، جس کو جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ رب العزت اسی کو اس سے نوازتا ہے. اس لیے ہمیں یہ دنیا جو ہے اس کو مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو ضرورت ہے. حلال کمائیں، حلال کھائیں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، مستحقین تک ان کا حق پہنچائیں، تو کوئی کبات نہیں ہے. لیکن یہ بری بات ہے کہ بندہ فرائض سے غافل ہو جائے، بندہ بندگی سے کے دائرے سے باہر نکل جائے اور بس اس کا جو اپنا نفس ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی دنیا کی بس کبھی کچھ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی تباہی کا بھی ساتھ تذکرہ کیا ہے. کافر اور مشرک دونوں جو ہے ذلیل و خوار ہوں گے. یہاں صرف کافر اور مشرک نہیں، کافر اور مشرکوں کی روش پر چلنے والے، یعنی نام نہاد مسلمان کا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس ٹھیک ہے بڑا مار کا مان لیا، کلمہ پڑھا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نیکی کے قریب تک نہیں جاتے.
کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اصول بیان فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ جو نیکی کے قریب نہ جائے اللہ کی رحمت اس کے قریب نہیں جاتی۔ اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے؟ جو نیکی کے قریب جاتا ہے، جو نیکی کرتا ہے۔ من جو شخص کانا ہے وہ یرید ارادہ کرتا ہر سال آخرت کی کھیتی کا، نزید لاہو ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے، جس کا ذہن یہ ہے کہ آخرت کی جو کھیتی ہے نا اس کی بڑھوتری ہو اور اس کی اپنا نمائش ہو، وہ پرورش پائے۔ یہ دنیا کے اندر یہ کھیتی ہے نا، تو پتہ ایک دانہ ہوتا ہے اس سے کئی بالیاں نکلتی ہیں، کئی دانے نکلتے ہیں۔ اللہ کے 700 بالیاں، ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، 7 چھٹے نکلتی ہیں، سب اسناد اس طرح مختلف انداز میں مختلف اتنا بندہ ہوتا ہے اور اتنا کچھ حاصل کرتا ہے۔ اور جو یہاں نیکیاں بوئے گا، نیکی والا بیج بوئے گا، کل کو وہ نیکی والی کھیتی جو ہے وہ کاٹے گا اور اللہ اس کو بڑھائے گا، جیسا کہ صدقے کے بارے میں آتا ہے۔ یہ نیکیوں کا اجر بڑھتا رہتا ہے، خاص طور پر یہ رمضان المبارک میں۔ اور صدقے کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں جب مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے اور اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم بچڑے کو پالتے ہو، یعنی وہ پلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، ثواب کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے فی حاصل اس کی کھیتی میں، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو پانی لگے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اپنا نشو و نما ہوگی، پرورش ہوگی، وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے اندر بہار ہی بہار آتی چلی جائے گی۔ ومن کان، اور جو شخص ہے یرید ارادہ کرتا ہے ہر سد دنیا کی کھیتی کا، بس اس کا ذہن یہی ہے کہ بس دنیا کے اندر جو ہے نا مال بن جائے، میں بھی کھاؤں، آگے میرے بیٹے کھائیں، پوتے کھائیں، نسل در نسل چلتا رہے یہ سسٹم، کبھی کنگال نہ ہو۔ تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ نُؤْتِیہِم، ہم اس کو دے دیں گے، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من نصیب، کوئی حصہ۔ دنیا میں تو ہم اسے کچھ دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم، کیا ان کے لیے شرکاء شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کیا، لہم من الدین، ان کے لیے دین سے، ما لم یأذن بہ اللہ، وہ جو نہیں حکم دیا اس کا اللہ نے، انہوں نے ان کو بھی کیا شریک بنا رکھا ہے، جنہوں نے ان کے لیے دین کا حصہ مقرر کیا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے دین نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، اس کو ان لوگوں کو اپنا کارساز بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کو اپنا مرشد اور ہادی بنا رکھا ہے جنہوں نے نئے نئے طریقے وضع کیے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انہوں نے دین وضع کیا ہے۔ یہاں سے لوگ بتوں کی بات کو کہتے ہیں یہ بتوں والی ساری آیتیں، یہ اللہ رب العزت ان کے لیے دین سے جو جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، مقرر وہی کرے گا جو حرکت کر سکے گا، جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، جانتا ہو۔ یہاں واضح طور پر ہے کہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے، اور کئی مقامات پر یہاں وہ لوگ جن کو اللہ کا شریک سمجھا جاتا ہے، اور چاہے وہ نیک ہوں، وہ بد ہوں، انسان ہیں، جن ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو کوئی اپنا حکم نہیں دیا، ان کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، شریعت ان پر نازل نہیں ہوئی، شریعت کے وہ اپنا حقدار، شریعت کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پر شریعت سازی کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تو ان لوگوں کو شریک بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انجام بیان فرمایا، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر نہ ہوتی بات فیصلہ کرنے کے وعدے کی، اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا، اگر یہ بات نہ ہوتی لَقُضِیَ، تو یقیناً فوراً بینہم، فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ ظالم ہو، یعنی اگر یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے جو مقرر کیا ہے، وعدے کا قیامت کا دن رکھا ہوا ہے، مقرر کیا ہے، اگر وہ دن مقرر نہ کیا ہوتا تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ فیصلہ کر دیتا، یعنی ان پر عذاب بھیج دیتا، اور وہ تڑپتے دیکھتے کہ یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، ان کے لیے عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے